آج جمعۃ الخریش کے 50 لوگوں کو لے کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کووڈ کا ٹیسٹ کروایا اور بقرعید کے پیش منظر یہ کام کیا کر کے کہا وہ بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ دراصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 50 جمعۃ الخریش کے لوگوں کو لے کے اگر آپ کووڈ کا ٹیسٹ کروا کے بقرعید کا اعلان کرتے ہیں تو یہ تو جو ہے اونٹ کے منہ میں زیرے والی جیسی بات ہو جائے گی۔ حیدرآباد میں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ بکرے قربان کیے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جمعۃ الخریش کے لوگ جو اس کی خدمات انجام دیتے ہیں وہ لوگ وہاں پر آ کے خدمات اپنی انجام دیتے ہیں۔ 50 لوگ تو جو ہے آپ کے صرف 40 کارپوریٹر اور 7 MLA ملا لیں گے تو 50 لوگ ہو جائیں گے۔ باقی کی شہر کی حیدرآباد کی عوام کہاں جائے گی؟ اور حیدرآباد کے دل کی آواز کیوں نہیں سنتے؟ مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہمارے محلے میں جو گوشت کی دکان والے ہوتے وہ لوگ گھر جا کے قربانی نہیں دیتے۔ یہ ہم جانتے ہیں اس بات کو، شہر حیدرآباد کا ہر بچہ جانتا ہے کہ وہ لوگ نہیں دیتے، بلکہ بقرعید کے دن صبح میں یا چاند رات کے دن رات میں ہزاروں کی تعداد میں شمشاباد، شاد نگر، محبوب نگر، جٹ چرلا، ابراہیم پٹنم، تگڑا، یہ حیدرآباد کے جتنے آب و اطراف کے جو حلقے ہیں ان جگہوں سے لوگ آتے ہیں ہاتھوں میں کندے پکڑ کے۔ یہ لوگ آ کے مسجدوں کے پاس حسب معمول ہر سال کے حساب سے وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں۔ 50 کا کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بستی کے دکان والوں کو اگر پکڑ کے لے کے جا کے کرونا کووڈ کا ٹیسٹ، ارے وہ تو قربانی دینے والے ہی نہیں ہے۔ قربانی جو لوگ دیتے ہیں، جو حضرات قربانی کی جو ہے خدمات کو انجام دینے ہمارے مکانوں میں آتے ہیں، وہ لوگ باہر سے آتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ آپ جب نے یہ کیا ہے نا، بس خالی عوام کو کچھ بتا دیں بس کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں بھائی، ہم بھی خدمت میں لگے ہیں آپ کی، یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ تو زوم کانفرنس کے ذریعے آپ نے تو 500 ایک کارپوریٹر کو آپ نے کہا تھا کہ 500 لوگوں کا کووڈ ٹیسٹ کروائیے، 45 کارپوریٹر اور 7 MLA مل کے 50 اہل خریش والوں کی جو ہے جمعۃ الخریش والوں کے جو ہے 50 لوگوں کو لے کے آ کے کروائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں آپ کا کتنا اثر باقی ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات مدعے پہ میں جب آتا ہوں تو دراصل میں اس ویڈیو کے ذریعے وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم صاحب سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک وقف بورڈ کے چیئرمین بھی ہے اور جمعۃ الخریش کے وہ صدر بھی ہیں، تلنگانہ کے صدر ہے اور آل انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حج ہاؤس کی جو اتنی بڑی زمین ہے، وقف بورڈ کا دفتر جہاں پہ ہے، آپ فوری طور پر، کیونکہ آپ کی ہی پارٹی زیر اقتدار ہے، تو آپ فوری طور پر آپ حکومت سے ربط پیدا کریں، KTR سے ملاقات کریں، کر کے حج ہاؤس کی جو زمین ہے اس زمین پر امیڈیٹلی آپ ایک میڈیکل کیمپ قائم کریں، اور وقف بورڈ کی جانب سے باحیثیتی چیئرمین وقف بورڈ آپ اس بات کا اعلان کریں، باحیثیتی جمعۃ الخریش کے صدر آپ اس بات کا اعلان کریں کہ جو لوگ قربانی کی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں وہ لوگ فوری وقف بورڈ کو آئیں، وقف بورڈ میں ان کو بٹھائے، ان کا کرونا کا ٹیسٹ کرے، اور جن کو نگیٹو پایا جاتا ہے امیڈیٹلی ان کو وقف بورڈ کی طرف سے ایک پاس ایشو کرے، تاکہ ہم جب قربانی کے لیے ہم کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا کرونا کا ٹیسٹ ہو گیا اور اس کو نیگیٹو آیا، تو ہم بڑی مطمئنی سے اس کو اپنے مکان لے کے جا کے ہم بڑی مطمئنی سے ان کا جو ہے ہم ان سے قربانی کی خدمات انجام لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت کو اس وقت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ وقف بورڈ، اب لوگ کا اعتراض ہوگا کہ وقف بورڈ ان معاملات میں بھی مداخلت کرے گا۔ دیکھیے، نکاح وقف بورڈ کرواتا ہے، طلاق وقف بورڈ کرواتا ہے، مسجدوں کی دیکھ بھال وقف بورڈ کرواتا ہے، اور مسجدوں کی اماموں کی اور مؤذنوں کی تنخواہ وقف بورڈ دیتا ہے، قبرستان کی جو ہے تحفظ، قبرستان کی جگہوں پہ وقف بورڈ کے انتظامات ہوتے ہیں، متولی وقف بورڈ کی جانب سے ہوتے ہیں، چلا برسی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں وقف بورڈ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وبا کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کے اندر فوری طور پر
ہمارے دل کے مطمئنی کے لیے حج ہاؤس کے اندر ایک میڈیکل کیمپ منتخب کریں. تمام لوگ اعلان کریے، وقف بورڈ کی طرف سے اعلان کریے کہ جتنے لوگ قربانی کی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کی عوام کو بھی اس بات کی اپیل کریے کہ حیدرآباد کی عوام جس کے پاس ہے انہی کو اپنے مکان لے کے جا کے قربانی انجام دیجیے. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں ہمارے دلوں کو ایک بہت بڑا صدمہ لگا ہوا ہے. ہمارے دل کو جو صدمہ ہے وہ صدمہ دلی کے مرکز کو لے کے ہندوستان کے اندر ایک مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک بالکل ناکامیاب کوشش کی گئی ہے. وہ کوشش کے اندر پورے ہندوستان کے اندر کرونا کو اگر پھیلا تو وہ مسلمانوں کی بتا کے یہ نیشنل میڈیا، گودی میڈیا نے اس طریقے سے ناکامیاب کوشش کی. میں نہیں چاہتا کہ بقرعید کے بعد پھر سے مسلمانوں کو ان الزامات کو سامنا کرنا پڑے. اس لیے اسی طور پر فوری طور پر، کیونکہ ابھی بقرعید کے لیے ہمارے پاس 8 دن باقی ہے، 8 دن میں ہم کم سے کم 8,000 لوگوں کا کرونا کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. وقف بورڈ کے حج ہاؤس کی آفس میں کروا سکتے ہیں، کروا کے ہم ان لوگوں کو پاس ایشو کر سکتے ہیں. تو حیدرآباد کی عوام کے دلوں میں ایک مطمئن ہوگا اور ہمارے پاس ایک بنا ہوا کچھ ماحول ہوگا. کل خدا نہ کرے بقرعید کے بعد اگر یہ گودی میڈیا، نیشنل میڈیا اگر اس مسئلے کو لے کے جو ہے ایک فرقہ پرست والا رنگ دے دے تو ہم تو یہ وقف بورڈ کی جانب سے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں نے گھروں کو گیا ان کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں، نیگیٹو پایا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے اس میری تجویز کو وقف بورڈ کے چیئرمین فوری طور پر قبول کریں اور اس کو تلنگانہ کے اندر امپلیمنٹ کریں.